حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ، حضرت سیدنا مسیح، حضرت سیدنا داؤد، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تذکرے ہوئے. اور پھر اب ظاہر ہے کہ جب اتنے انبیاء کے تذکرے بڑی عظمتوں کے ساتھ، بڑی رتبوں اور مقام اور مراتب کے ساتھ ہوئے تو ذہن میں ایک سوال تصور پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جتنے بھی رسولوں اور نبیوں کے تذکرے قرآن پاک میں موجود ہیں، کیا یہ تمام کے تمام درجات میں ہی برابر ہیں؟ کیا فضائل میں، مراتب میں یہ تمام انبیاء جو ہی برابر ہیں کہ جیسے کہ ان کے تذکرے قرآن مجید میں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے رب تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ ان نبیوں کے درجات ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بعض پر فضیلت کرتے ہیں. انبیاء میں سے افضل رسول ہیں، رسولوں میں افضل اولو العزم رسول ہیں کہ جن کی تعداد 5 بیان کی جاتی ہے، اور ان اولو العزم رسولوں میں سب سے برتر اور سب سے افضل نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، ارشاد ہوا تیسرے پارے کا آغاز اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فضیلت کے چند ذرائع ہمارے سامنے بیان کیے کہ چند طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم نے ان نبیوں کو دوسرے نبیوں پر، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اور بس ایک ذریعہ و طریقہ رب نے اپنے کلام کو قرار دیا. ارشاد ہوا منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے ہم نے براہ راست کلام کیا. یہاں براہ راست کلام کا یہ براہ راست کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وحی کے ذریعے کلام اللہ نے ہر پیغمبر سے فرمایا ہے. تو وحی کے ذریعے کلام فرمانے میں کوئی امتیاز انبیاء میں نہیں ہے. امتیاز کہاں ہے کہ کچھ انبیاء وہ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رب تعالیٰ نے ان سے اس انداز میں بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے سے بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا. جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام کیا گیا، نبی کریم علیہ السلام سے شب معراج میں کلام ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے چند وہ ہیں، کچھ وہ ہیں، یا ایک وہ ہے کہ جس سے ہم نے کلام کیا. پھر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جنہیں ہم نے درجوں بلند فرمایا. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے خود ہی نشانیاں دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد کی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین انبیاء کا ذکر فرمایا. ان تین میں ایک حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ جن کا ذکر من کلم اللہ میں آیا کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا. دوسرے ورفع بعضهم درجات، نبی کریم علیہ السلام کی ذات کہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ہم نے انہیں درجوں بلند کیا. اور تیسرے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جن کی معجزات کی اکثریت حسی چیزوں پر مشتمل تھی. مثلا بیماروں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، نابیناؤں کو بینائی عطا کر دینا، یہ وہ حسی چیزیں تھیں کہ جو محسوس کی جاتی تھی، نظر آتی ہیں. تو ان تین انبیاء کا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ان میں نبی کریم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ بغیر نام کے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بغیر نام کے ہے. لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نام سے ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام کے بغیر اس لیے کیا گیا اور ان کی خصوصیت کو بیان کیا گیا کیونکہ تمام انبیاء میں کلیم کے نام سے حضرت موسیٰ کی ذات مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلیم اللہ یہ لقب حضرت موسیٰ کا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی لقب یہاں استعمال فرمایا کہ
وہ ادا نہیں کی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس خصوصیت کا ذکر کیا گیا کہ جو اور کسی پیغمبر کو ادا نہیں کی گئی، یعنی آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں درجوں بلند فرمایا، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کتنے درجے بلند کیے، 1 درجہ 2 درجے کتنے درجے، بس فرما دیا کہ ہم نے انہیں درجوں بلند فرمایا۔ تو گویا کہ انسان کی ذہنی سطح جس آخری حد تک جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذات کو اس سے بھی بلند فرما دیا، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت صرف حضور کو عطا فرمائی، یہ اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے کہ اور کسی بھی پیغمبر کو اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات کی بلندی عطا فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا نام اس لیے ذکر کیا گیا، خصوصیت اس لیے ذکر نہیں کی گئی کہ اگر خصوصیت ذکر کی جائے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ خصوصیت حضرت آدم علیہ السلام کی ذات میں موجود ہے۔ اگر آپ کو اس حوالے سے ذکر کیا جائے کہ روح القدس کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی، یعنی صرف یہ بات بیان کی جاتی کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی مدد کی جاتی، آپ کی مدد کی گئی، تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے تقریباً تمام ہی انبیاء کی مدد فرمائی گئی۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پیشکش کو، ان کی مدد کو قبول نہ کیا، لیکن جبریل علیہ السلام مدد کو پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر جب چھری پھیری جا رہی تھی، جبریل علیہ السلام مدد کو پہنچے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل علیہ السلام پہنچے۔ تو یہ ایسی خصوصیت نہیں کہ جو اور کسی پیغمبر میں نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان خصائص کا ذکر فرمایا کہ جن سے یہ زیادہ مشہور ہے، اور ان کی شہرت سب سے زیادہ مردوں کو زندہ کرنے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے اور نابیناؤں کو بینائی عطا فرمانے میں ان کی زیادہ شہرت کی طرف تعالیٰ نے ان کے انہی 3 معجزات کا یہاں ذکر فرمایا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ہم نے انہیں ان کی روح امین کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے ہم نے ان کی مدد فرمائی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے درجات کی اگر بات کریں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جو دیگر انبیاء میں کسی کو نہیں عطا کیے گئے۔ اور معجزات کی بات کی جائے تو ان میں نمایاں ترین معجزات جو ہیں وہ ایک قرآن مجید کی صورت میں حضور کو معجزہ عطا کیا گیا کہ اس جیسے کتاب اور کسی پیغمبر کو نہ دی گئی، اور دوسرا نمایاں معجزہ کہ جو اور کسی بھی پیغمبر کو نہ ملا۔ یہ تو تعداد بہت بڑی ہے، جیسے میں آپ کے سامنے چند نمایاں چیزیں شمار کر رہا ہوں۔ ایک قرآن پاک، اور دوسرا نمایاں معجزہ معراج ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی بھی پیغمبر کو نہیں عطا فرمایا۔ تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو، کسی وہ چیز کے جو نمایاں خصوصیات میں شمار کی جاتی ہے، اس کو ہم اگر معجزات سے ہٹ کر نبی کریم علیہ السلام کے خصائص کا جائزہ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر فیلڈ سے وابستہ شخص کے لیے حضور کو آئیڈیل بنایا کہ وہ خصوصیت ہے جو اور کسی پیغمبر نے۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہ عطا فرمائی تو ان میں فقر کا پہلو نظر نہ آیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ رہے، فقر کا پہلو نظر نہ آیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے فقر کی زندگی بھی گزاری اور بادشاہت کی زندگی بھی گزاری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو معجزہ عطا فرمایا لوہے کو نرم کرنا، تو یہ ایک مخصوص فیلڈ والوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ سنت داؤدی ہے۔ دنیا کی اور کسی فیلڈ والے کو، دنیا کی اور کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے کو یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حضرت داؤد کی سنت ہے۔ تو ہر پیغمبر کو ایک جہت سے نمایاں کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا آپ کو تمام تر خصوصیات کا، تمام تر خصائص کا آپ کو مجمع اور مرکز بنایا۔ مثال اگر سمجھنا چاہیں، نبی کریم علیہ السلام نے بکریاں بھی چڑھائی، ایک چرواہا کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا، ایک مزدور، ایک وہ شخص کے جو عمارات کی تعمیر کا کام کرتا ہو کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔
نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائے. ایک قاضی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام خطیب تھے, بیان کرتے تھے. ایک خطیب کہہ سکتا ہے کہ حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو خود سیا. ایک درزی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک کو خود درست فرمایا. ایک موچی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ حضور کی سنت کا بھی. آپ علیہ السلام اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتے تھے. گھروں میں کام کرنے والے کہہ سکتے ہیں جب حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. آپ علیہ السلام اپنے لیے بسا اوقات کھانا تیار کرواتے. ایک پکوان والا کہہ سکتا ہے کہ حضور کی سنت کا بھی. آپ کسی بھی فیلڈ کو لے لیں, ایک جنگ کرنے والا شخص حضور کو میدان جہاد میں دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. بادشاہت کی تحقیق میں بادشاہت کی سیٹ پر بیٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ حضور نے حکمرانی کی, میں بھی حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. مہاجر ہجرت کرنے والا بھی کہہ سکتا ہے کہ حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. ہجرت کر کے آنے والوں کی مدد کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. آپ کسی بھی حیثیت سے حضور کی سیرت کو دیکھیں, رب کے کائنات نے یہ وہ خصوصیت آپ کو عطا فرمائی جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں اور کسی کو عطا نہیں کی گئی. یہ وہ نمایاں خصوصیت ہے. اور اسی وجہ سے رب نے یہاں فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, ہم نے انہیں درجوں بلند فرمایا. رب کتنا بلند فرمایا وہ ہم نہ احساس کر سکتے ہیں, نہ شمار کر سکتے ہیں, نہ وہ درجات کی حد کو پہنچ سکتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. یہاں نبی کریم علیہ السلام کی کچھ احادیث مبارکہ لگی ہیں کہ جن میں نبی کریم علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ مجھے کسی دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو. آپ علیہ السلام نے موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے بات درست نہیں کہ وہ کسی نبی کو کسی دوسرے نبی پر فضیلت دیں. تو یہ آخر ایک طرف رب فرمائے کہ ہم نے فضیلتیں دیں اور دوسری طرف نبی کریم علیہ السلام اس بات سے منع فرمائے کہ فضیلت نہ دو. تو ان آیات اور احادیث میں پھر ہم مطابقت کیسے کریں؟ تو اس کا جواب نہایت آسان ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فضیلت دینے سے منع ضرور فرمایا. آپ نے منع اس لیے فرمایا کہ اس انداز میں کسی نبی کو کسی دوسرے نبی پر فضیلت نہ دی جائے کہ جس نبی کی شان کو بڑھایا جا رہا ہے اس کی شان کو ایسا اس انداز میں پیش کیا جائے کہ جس پر فضیلت دی جا رہی ہے اس کی ذات میں, اس کی صفات میں توہین ہو. نبی کریم علیہ السلام نے اس انداز میں فضیلت دینے سے منع فرمایا. آپ علیہ السلام نے اس انداز میں فضیلت دینے سے منع فرمایا کہ ایک نبی کو دوسرے نبی پر اس طور پر فضیلت نہ دی جائے کہ پہلے نبی کی یعنی جن پر فضیلت دی جا رہی ہے انہیں اس سے ان کی دل آزاری ہو یا ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہو. یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس انداز میں منع فرمایا. پھر حضور علیہ السلام نے اس طور پر بھی منع فرمایا کہ کسی کی شان میں اس حد تک اضافہ نہ کیا جائے کہ انہیں خدا تک پہنچا دیا جائے. یعنی فضیلتیں دینے میں انسان نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں ہمیں اجازت ہے کہ جس حد تک چاہیں ہم مبالغہ کریں. بس ایک انتہا یہ رکھی گئی کہ خدا نہ بنائیں, خدا سے کم رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی شان کو جس حد تک بیان کیا جا سکتا ہے بیان کیا جائے. اس میں شان کسی قسم کا کوئی حرج نہیں, لیکن اور کسی بھی پیغمبر کو اس طور پر فضیلت دینا کہ کسی دوسرے نبی کی توہین ہو, ان کی شان میں کمی ہو یا ان کی دل آزاری ہو, یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا. اور آپ علیہ السلام نے اس طور پر ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دینے سے منع فرمایا. پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اگر رب چاہے, رب چاہتا تو یہ بعد میں آنے والے اپنے پاس نشانیاں آنے کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرتے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا, لیکن ان میں آپس میں اختلاف ہوا. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ, اور میں سے کچھ مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, لیکن اللہ وہی فرماتا ہے, وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے. یہاں نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بعض والوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے پاس نشانیاں آئیں اور نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے آپس میں
اختلافات بھی کیے اور آپس میں لڑائی جھگڑوں میں بھی وہ لوگ مبتلا کیے گئے۔ رب تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ کہ اگر اللہ چاہتا تو بعد والے آپس میں نہ لڑتے، تو یہ حقیقت ہے کہ رب چاہے تو دنیا میں فساد ہی نہ ہو، رب چاہے تو تمام کے تمام دنیا کی مان لے آئے، رب چاہے تو تمام کے تمام لوگ رب ایک حکم فرما دے، تمام کے تمام لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، وہ ایک حکم فرما دے، کن فرما دے، ساری دنیا ایک ساتھ ایک دم تباہ و برباد ہو جائے، یہ ساری کی ساری دنیا ایک دم اس کے ایک کن کہنے سے تمام کے تمام دنیا سرسبز اور آباد ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کا مالک و مختار ہے، اسی کی تمام کائنات پیدا کی ہوئی، وہی تمام کائنات کا خالق، وہی اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ فرمانا شروع کی اور قوم میں سے بعض لوگوں نے حضور کا انکار کیا، بعض حضور پر ایمان لے کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی عطا فرمائی۔ آپ کے دل کے اطمینان کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا کہ اے نبی کریم علیہ السلام، اگر اللہ چاہے تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑیں، لیکن اللہ کرتا وہی ہے کہ جس کا وہ ارادہ فرمائے۔ رب تعالیٰ نے ان کی سوچوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے کفر اور ایمان کے دو راستے رکھے، ہدایت اور گمراہی کے دو راستے رکھے، پھر رب تعالیٰ نے ان کی سوچوں کو آزاد فرما دیا، ان کی فکروں کو آزاد کر دیا، انہیں خود اختیار کیا کہ دو راستے موجود ہیں، ان دونوں راستوں میں سے جسے چاہیے وہ اختیار کریں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ انہیں یہ بتائیں کہ ان میں سے صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ آپ پر اس بات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے انہیں سیدھے راستے پر چلائیں بھی صحیح۔ نبی کریم علیہ السلام یا دنیا کے کسی بھی پیغمبر کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا کر جنت میں داخل کروا دیں۔ ان کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ رسول کا مانا ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ ان کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو آسان طریقے سے، بہتر اور مکمل طریقے سے انسان تک پہنچائیں اور انسان کے سامنے اس حد تک واضح پڑھائیں کہ انسان کو یہ احساس ہو، انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی یہاں پر تسلی عطا فرمائی کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا اور احکام پہنچانا ہے۔ آپ اس بات پر پریشان نہ ہو کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ اس بات پر پریشان نہ ہو کہ یہ آپ کے بعد یہ جھگڑا کرتے ہیں یا نکال کرتے ہیں۔ رب چاہے کہ جھگڑا نہ کریں، لیکن رب نے ان کے لیے امتحان رکھا ہے کہ ان دونوں راستے انہیں عطا فرمائے، عقل و شعور انہیں عطا فرمائی۔ اب یہ ان کا امتحان ہے کہ کون ان سے سیدھے راستے پر چلتا ہے، کون ان میں سے برے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ کرتا وہی ہے کہ جس کی وہ اٹھانے یا جس کا وہ ارادہ فرما ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے کہ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا، من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، جس میں کسی قسم کی کوئی دوستی نہ ہوگی، ولا شفاعۃ، اور کسی قسم کی کوئی سفارش نہ ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے ہی حقیقی طور پر ظالم ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے پچھلی آیات میں، اگر ہم یہ تلک الرسل والی آیت مبارکہ کو ہم درمیان سے کچھ دن کے لیے ایک طرف کریں اور اس آیت کو اس سے پچھلے کے مضمون سے اگر ہم جوڑیں تو یہ ایک مسلسل ایک ربط ہے، اور ربط کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، پیچھے سے ایک تسلسل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے فرمایا جہاد کرو، اللہ کے نام میں لڑو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرو، اور پھر یہاں وہی فرمایا کہ اپنے مال کو اللہ کے نام میں خرچ کرو۔ یہ ایک مسلسل تسلسل۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں قرآن پاک پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ خصوص اس مضمون کی آیات کو اور اس طرح ایک رب سے چلی جانے والی آیات جن کے بیچ میں کسی اور مضمون کی کوئی آیت آ جائے تو اسے بڑا ہی ایک اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں تو کوئی رب ہی نہیں، قرآن پاک میں تو کسی قسم کا کوئی تسلسل ہی نہیں، پوچھا گیا کہ ایسے تسلسل نہیں، تو کہا گیا کہ ایک طرف اللہ کے احکام کی بات چل
رہی ہے، چلتی آ رہی ہے، چلتی آ رہی ہے، درمیان میں اچانک آ گیا کہ ہم نے نبیوں کے درجوں کو بلند فرما دیا. یہ اچانک درمیان میں نبیوں کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ربط ٹوٹا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس آیت ایک آیت کے بعد اللہ نے پھر سے اس ربط کو جاری کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو موازنہ سم موازنہ خدا سے غلطی ہوئی کہ یہ آیت یہاں پہ آئی، یا پھر موازنہ سم موازنہ حضور سے غلطی ہوئی کہ حضور نے اس آیت کو یہاں رکھا. یہ ایک اعتراض قرآن پاک پر آیات کے تسلسل کے اعتبار سے کیا جاتا ہے. اس کا ایک نہایت ہی معقول عقل میں اترنے والا نہایت ہی سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسلسل ایک مضمون کی کتاب کو پڑھے تو اکاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی شخص ایک ہی قسم کی چیزوں کو مسلسل پڑھتا چلا جائے تو یقینی بات ہے کہ اس نے اکاہٹ کا شکار ہونا. رب تعالیٰ نے انسان کو، انسان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ترتیب ہی ایسی رکھی کہ کوئی بھی انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی بھی اکاہٹ کا شکار نہ. یہ قرآن کا نقص نہیں، یہ قرآن پاک کا معذرت کا کوئی عیب نہیں، یہ قرآن پاک کا کمال ہے کہ ایک انسان جب پڑھنے بیٹھے تو اس کے ذہن میں ایسا کوئی کہ جب تک پورا نہ پڑھ لے اسے سکون نہ ملے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک ہمارے لیے یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی شخص مثال کے طور پر ہم بھی جب کسی کتاب کا مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ایک کتاب پڑھتے پڑھتے کوئی آدھا گھنٹہ گزر جائے تو ایک قسم کی بوریت تاری ہونے لگتی ہے. تو اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کتاب کو اٹھایا رکھا، کسی دوسرے موضوع پر کوئی دوسری کتاب اٹھائی، چند لمحوں کے لیے اس کتاب کو پڑھا، پھر اسے رکھا، پھر وہی پہلی کتاب اٹھائی. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ریفریش کرتا ہے، جس کے ذریعے اکاہٹ کا شکار نہیں ہوتا. رب کی حکمت پر قربان جانے کہ رب نے ایک ہی کتاب میں تمام چیزوں کا اہتمام فرما دیا کہ انسان پڑھتا چلا جائے، تسلسل کے ساتھ پڑھتا چلا جائے تو کسی بھی موقع پر اسے یہ نہ لگے کہ میں کیا بار بار ایک ہی چیز پڑھ رہا ہوں. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اپنے نبیوں کا ذکر فرما دیا، کہیں درمیان میں انعامات کا ذکر فرما دیا، کہیں رب نے عذاب کا ذکر فرما دیا، کہیں ثواب کا ذکر فرما دیا، کہیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا قصہ پورا کا پورا قرآن کا ذکر فرما دیا کہ انسان سبق بھی حاصل کرے تو طاقت کا بھی شکار نہ ہو اور قرآن پاک سے محبت بھی اس طور پر کرے کہ قرآن پاک میں اس کی دلچسپی بھی برقرار رہے. بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں پھر اس رب کو قائم فرماتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو. اب سوال یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں تو اس میں سے مجھے وہ رب عطا کرتا نہیں تو میں کہاں سے خرچ کروں. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ کسی بھی انسان کو وہ جو چاہے، جیسا چاہے، جہاں سے چاہے مال حاصل کرے اور رب کی عطا سے ہی اس کے پاس آتا ہے. تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر یا اللہ کی عطا کے بغیر، اس کے دیے بغیر میرے پاس آتا ہے. تمام تر چیزیں رب کائنات کی عطا سے، رب کائنات کے حکم سے انسان کو عطا کی جاتی ہیں. اب چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی علم و ہنر عطا فرمائے، یا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی صورت میں عطا فرمائے، یہ تمام چیزیں. اچھا میں ہمیشہ یہاں پر رزق کا جب معنی بیان ہوتا ہے تو میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ رزق کو صرف مال نہ سمجھا جائے. رزق صرف دولت نہیں. کیا کہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ رزق ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو، تو اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو کہاں سے خرچ کرے؟ یہ سوال ہے. کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیا خرچ کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رزق کا جو لفظ ہے یہ ایک بڑا جامع لفظ ہے. رزق میں اولاد بھی شامل ہے، رزق میں علم بھی شامل ہے، رزق میں ہنر بھی شامل ہے، رزق میں مال و دولت بھی شامل ہے، رزق میں اختیار بھی شامل ہے، رزق میں حکومت بھی شامل ہے. یہ تمام چیزیں کس ایک لفظ سے رزق میں شامل ہیں. آپ کو اللہ نے جس چیز سے زیادہ نوازا آپ کو آگے لوٹا دے جائے گی. آپ کو اللہ نے زیادہ مال عطا کیا، آپ کو مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، آپ اس اولاد کو اللہ کی راہ میں رکھ کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، آپ اس علم کو لوگوں پر خرچ کریں. آپ کو اللہ نے ہنر عطا فرمایا، آپ غریبوں کو مفت میں اپنا ہنر سکھائیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت اور اختیار عطا فرمایا، آپ غریبوں کے کام آئیں. تو اس رزق کا لفظ بڑا جامع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک چیز میں قید نہیں فرمایا کہ مال ہے تو مال بھی لوٹانا ہے. تو سوال تو یہی ہے کہ اگر مال نہیں ہے تو پھر کیا لوٹائیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں رزق میں شامل ہیں. جس کو رب نے جو چیز وافر عطا فرمائی اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. اس کی دلیل سمجھنا چاہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات موجود ہے. آپ علیہ السلام کے بارگاہ میں کوئی سائل حاضر ہوتا، حضور
وضو کے پاس نہ ہوتا تو کیا فرماتے؟ آپ علیہ السلام کسی صحابی کو حکم دیتے، وہ صحابی اپنے ہاتھ سے عطا فرماتے۔ کسی صحابی کے پاس نہ ہوتا تو حضور کیا فرماتے؟ پھر نبی کریم علیہ السلام صدا لگاتے، آواز لگاتے آپ علیہ السلام، اور ارشاد فرماتے کہ ہے کوئی جو اس شخص کو ایک رات کے لیے اپنا مہمان بنا لے۔ واضح موجود ہے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے کہ جو اس شخص کو ایک رات کے لیے اپنا مہمان بنا لے۔ وہ صحابی اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنے گھر لے جا کر ان کے پاس خود ایک وقت کا کھانا موجود ہے، بچوں کو بھوکا سلا دیا جاتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اگر مہمان کو کھلاتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ نہیں بچتا، تو شوہر فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم ہے مہمان کو تو کھلانا ہے، تو ایک چراغ جو ہے وہ اچانک کھانے کے دوران بجھا دیا جاتا ہے۔ دونوں میاں بیوی برابر میں بیٹھے ہیں، کھانے جیسی آوازیں نکال رہے ہیں اور مہمان اطمینان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، یہاں تک کہ جب کھانا کھا لیا جاتا ہے پھر چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ اگلے دن حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو حضور جنت کے کھانوں کی خوشخبریاں سنا دیتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس ایک لفظ رزق میں شامل ہیں کہ ہم اس لفظ رزق کو اگر سمجھ جائیں تو کوئی بھی انسان کی اس بات میں اس وسوسے میں مبتلا ہی نہ ہو کہ میں اللہ کے نام میں کیا بول رہا ہوں۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں جب کہا جائے کہ صدقہ کرو تو کہتے ہیں کہ مال ہی نہیں کو صدقہ کہاں سے کریں، تو اگر مال نہیں تو اللہ نے آپ کو اور کچھ عطا فرمایا ہوگا، کیونکہ اللہ بڑا حکیم ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں فرماتا کہ ہر کسی شخص کو اس نے ہر معاملے میں محتاج رکھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ہر معاملے میں محتاج نہیں رکھتا، وہ ایک چیز نہیں دیتا تو اس کے بدلے میں دوسری چیز بڑی واقع عطا فرما دیتا۔ وہ ایک چیز اگر کسی چیز میں کمی رکھتا ہے تو باقی دیگر چیزوں میں اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے صوفیاء کرام ایسے گزرے کہ جن کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت کا نام و نشان نہیں تھا، نہ انہیں محبت تھی اور نہ ہی وہ اس چیز کو اپنے پاس رکھا کرتے ہیں۔ یہ اس ایک چیز کی انہوں نے نفی کی، رب نے انہیں علم اور حکمت عطا فرما دی۔ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رزق کا لفظ استعمال کیوں فرمایا، مال کا لفظ یہاں استعمال کیوں نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہیے تو یہاں یہ ارشاد فرما دے کہ جو مال ہم نے تمہیں عطا کیا ہو، جو دولت ہم نے تمہیں عطا کی ہو، تم دو لوگوں میں خرچ کرو۔ رب نے یہ فرمایا کہ جو رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا تم وہ خرچ کرو۔ کب تک؟ من قبل ان یأتی یوم، قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے۔ جو کچھ خرچ کرنا ہے قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے تک، اور ہمارے لیے تو اپنی موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے تک جو کچھ خرچ کرنا ہے۔ فرمایا کہ کیوں اس دن کی قید کیوں ہے؟ ارشاد ہوا کہ لا بیع فیہ، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، اس دن کسی قسم کی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اس دن کسی قسم کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی، اور انہی تین چیزوں کو دیکھ کر آپ رزق کا معنی وہ تمام چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ خرید و فروخت مال کے ذریعے ہوتی ہے، دوستی مال کے ذریعے نہیں ہوتی، نہ ہی سفارش مال کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں جو حقیقی ہیں، آج ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے ہم تو ہر چیز پر مال و دولت ہے، کوئی غیر تصور، میں حقیقی معنی کی بات کر رہا ہوں کہ نہ تو دوستی میں مال ہوتا ہے، نہ شفاعت و سفارش میں مال ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کا ذکر فرما کے پھر اس چیز کی تعریف فرمائی کہ رزق سے صرف مال مراد نہیں ہے، تعلق بھی مراد ہے۔ رزق سے صرف مال مراد نہیں ہے، دوستی، سفارش، حکومت، اختیار، یہ تمام چیزیں رزق سے مراد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا بیع فیہ، اس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جتنی خرید و فروخت کرنی ہے دنیا میں کرو، ولا خلہ، اس دن کسی قسم کی کوئی دوستی کام نہیں آنی، جتنی دوستیاں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں بنانی اور رکھنی ہے وہ اس دنیا میں کرو، ولا شفاعہ، اس دن کسی قسم کی کوئی سفارش کام نہیں آنی۔ یہ تین چیزیں، اچھا یہ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں ذکر فرمائی، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ یہ تینوں چیزیں مسلمان کو فائدہ پہنچائیں گی، کافر کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں قرض قیامت مسلمان کو فائدہ دیں گی۔ خرید و فروخت کیسے مسلمان کو فائدہ دے گی؟ خرید و فروخت اس طور پر کہ کوئی مسلمان اگر گناہ گار رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے گناہ، اس کے ذمے کسی دوسرے کے حقوق ہوں گے، اور اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوگا، تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں سودے بازی ہوگی۔ اور رب کی بارگاہ میں کیسی سودے بازی؟ رب جس بندے کے حقوق اس نے دینے ہوں گے، رب اس سے فرمائے گا کہ تم ہم سے ایک سودا کرو، اور سودا یہ کہ تم اسے معاف کرو، بدلے میں ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہ سودا ہے، اور یہی وہ بہن ہے کہ جو مسلمان کو کل روز قیامت بھی فائدہ پہنچائے گی، اور یہ سودا ہوگا جو وہ بندہ اللہ سے معافی کا یقین رکھتے ہوئے وہ بندہ دوسرے بندے کو معاف فرمائے گا، اور رب تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ پھر اسی طرح جہاں خلہ کی بات کریں، شفاعت کی بات کریں،
کہ قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ اٹھے گا کہ جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا. تو یہ واضح فرمانے ہیں کہ وہاں بروز قیامت یہاں کی دوستیاں، مسلمانوں کی آپس کی دوستیاں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوں، وہ دوستیاں وہاں کام آئیں. یہاں تک کہ وہاں ایک وہ شخص ہے جس نے کسی عالم دین کو صرف ایک پانی کا ایک گلاس بھی پلایا ہوگا، کل بروز قیامت وہ بھی حاصل ہوگا کہ حضرت آپ کو پانی کا گلاس پلایا تھا، سفارش کر دیجیے، اور وہ عالم دین اس پانی کی گلاس کے بدلے میں سفارش کرے گا اور رب کائنات اس سفارش کو قبول فرما کے جنت میں داخل فرما دے گا. لیکن تمام طاقت صرف جس چیز کی نفی ہے کہ کس کو فائدہ نہیں ہوگا وہ صرف کافی ہے. مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے، مغفرت کے بڑے ذرائع رکھے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیسری چیز بلا شفاعہ، کہ سفارش کام نہیں آئے. اب یہ بھی طے ہے کہ کافروں کے لیے سفارش کسی قسم کی کام نہیں آنے والی، سفارش مسلمانوں کی کام آئے گی، کیونکہ وہاں اس وقت میدان محشر میں تمام کے تمام انبیاء، تمام کے تمام رسول، تمام کے تمام اولیاء، غوث، اقطاب، جتنے بھی درجات ہیں، یہ تمام کے تمام پر اللہ رب کائنات کی ہیبت اتنی طاری ہوگی کہ ان میں سے کوئی بھی رب کی بارگاہ میں اس بات کی ہمت نہیں کرے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے. اس پورے میدان میں اگر کوئی ذات ہوگی کہ جو شفاعت کے لیے آگے بڑھے گی تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذات مبارکہ ہوگا. کیا علیہ السلام بھی سفارش کا انداز وہ اپنائیں گے جو رب کو پسند ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو ہم سنتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں جا کے اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں گے، شفاعت فرمائیں گے. تو یہ ایک سبق بھی ہے ہمارے لیے بہت بڑا کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کو طلب کرنے کا کوئی ذریعہ اور سلیقہ ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ نہیں عرض کریں گے کہ پروردگار میری امت کی بخشش فرما دیں، میری امت کی شفاعت فرما دیں. حضور کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ وہ طریقہ کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ مخلوق اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، اور وہ سب سے زیادہ عاجزی کی صورت میں ہے سجدے. نبی کریم علیہ السلام سجدے میں جا کر اپنی عاجزی کا اظہار فرما کر اپنے رب کی سب سے پسندیدہ ترین حالت میں اپنے رب سے اپنا سب سے پسندیدہ ترین سوال کریں گے کہ پروردگار میری امت کی شفاعت فرما. اور رب کائنات بھی شفاعت فرمائے گا. اور کافرون ہو ظالمون، اور اس پورے کے پورے معنی و مفہوم کی جو تعریف جو الفاظ کرتے ہیں وہ یہ الفاظ کرتے ہیں کہ بل کافرون ہو ظالمون، کافر ہی ہیں ظلم کرنے والے کہ جن کے لیے یہ تینوں کی تینوں چیزیں کل بروز قیامت جنہیں کام نہیں آئیں گی. وقت مکمل ہو چکا. میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ کوشش ہوگی